کسی بھی ریور سسٹم کی اگر آپ نے ہیلتھ دیکھنی ہو نا تو آپ دیکھیں اس کا ڈیلٹا کیسا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں وہ کسی بھی سسٹم کی ہیلتھ دیکھنے کے لیے کچھ 2-4 انڈیکیٹو سپیسیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی سپیسی جو ایٹ دا ٹاپ آف دا فوڈ چین ہے اس کا انتخاب کرو. اگر وہ سپیسی تھرائیو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. اگر ٹاپ آف فوڈ چین کو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو اس کے بعد میں پھر وہ نیچے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ریورز کے کیس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ریور کی ہیلتھ کیسی ہے. ہم سب سے پہلے جا کے اس کا ڈیلٹا دیکھیں گے. اگر ڈیلٹا کے بیچ میں لائف تھرائیو کر رہی ہے، ادھر کی کمیونٹی تھرائیو کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریور از ان ہیلدی اسٹیٹ. انڈس از ناٹ ایٹ آل ان ہیلدی اسٹیٹ. انڈس کو جگہ جگہ سے ایسے گلا گھونٹا گیا ہے. ابھی آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں، جدھر جدھر آپ کا کوئی بیراج اسپیشلی اور کوئی نیا بنا ہوا برج، پرانے بریجز پہ اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن نیا برج اور پرانا بیراج، ادھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے وہ ایک نالی کو آپ نے ایسے کر کے غبارے کے بیچ کی طرح کر دیا نا، اوپر سے پھول گیا اور نیچے سے سکڑا ہوا ہے. وہ گھٹے ہوئے گلے آپ کے دریا کو نظر آ رہے ہیں اسٹرکچرز کے اوپر. تو اس کی وجہ سے دریا کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے. اب میں نے ٹرانزیشن کی بات کی ہے، میں نے کہا جی ہو سکتا ہے 70 سال لگ جائیں، لیکن میں تو چاہتا ہوں یہ کام کل ہی ہو جائے. مجھے پتہ نہیں ہو سکتا. اصولاً تو مجھے لانے چاہیے بلڈوزر اور سب کچھ سیدھا کر کے لیٹ دا ریور فلو کرنا چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیٹ دا ریور فلو آج ہم بات کریں گے تو 70 سال بعد ایٹ لیسٹ یہ حقیقت کا روپ دھارے گا. لیکن ویلس دا ریور از فلوئنگ، ایکویفر سے پانی نکالنا ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سلٹ جو رک جاتی ہے اور نکل جاتی ہے دریا سے باہر، وہ دریا میں چلتی رہے گی. اس کا جو اپنا سرفیس فلو ہے اپنے بیڈ کے بیچ میں، اس کا جو سلٹ رجیم ہے وہ قائم رہے گا. وہ جو ریچارج جو آپ نے نکالا ہے وہ ریچارج مونسون میں جا کے ہوگا، کیونکہ اگر آپ دریا کا اتنا بڑا اس کا وہ فلڈ پلین ہے، آپ کا ہاریزونٹل کلیکٹر ویل جہاں سے پمپ کر رہا ہے، لو فلو میں دریا یہاں پہ چل رہا ہے، تو اٹ از ناٹ ٹیکنگ 100% واٹر ڈائریکٹلی فرام دی فلوئنگ ریور. جب دریا پھیلا ہے اور آپ کا ہاریزونٹل کلیکٹر ویل چل رہا ہے، اٹ از پرابلی ٹیکنگ وہ امیجیٹ ریچارج ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ریچارج، کہ ڈائنامک ریچارج کتنا ہے اور پیسیو ریچارج کتنا ہے. ڈائنامک ریچارج ہم نے جو اس کی فیزیبلٹی کی کنڈیشن لکھی ہے اپنی رپورٹ میں فار دس ہاریزونٹل کلیکٹر ویل سسٹم، ہم نے لکھا ہے کہ جو ڈائنامک ریچارج ہے دیٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 20% ان لو فلو کنڈیشنز. تو اگر دریا کے بیچ میں 100 کیوسک پانی چل رہا ہے تو ڈائنامک ریچارج میں سے دریا کے بیچ میں جتنا بھی پانی چل رہا ہے ہم 100 کیوسک کا ویل لگا رہے ہیں تو دریا کے میں سے صرف 20 کیوسک کم ہوگا. تو اس کا فرق بہت کم پڑے گا ڈاؤن اسٹریم کمیونٹی پہ اور فلو رجیم پہ. اور یہ اتنا کم ہے ان سم کیسز کہ وہ آپ کی سیزنل ویریبلٹی کے بیچ میں یہ چیز کور ہو جاتی ہے. تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھی ہیں. اور جب تک آپ کا دریا اپنے نیچرل رجیم میں نہیں چلے گا تو سلٹ پورا نہیں آئے گا. جب تک سلٹ پورا نہیں آئے گا آپ کا ڈیلٹا ٹھیک نہیں ہوگا. اور جس طرح سر نے کہا ہے کہ وہ جو آپ کا ایروژن ہے وہ حیدرآباد تک پہنچ جائے گی. یہ صرف حیدرآباد تک نہیں پہنچ جائے گی. ہم جس وقت وہاں پہ تھے اور ایک پریزنٹیشن میں ہمارے ساتھ جو امریکن کنسلٹنٹس تھے دے ور کنونسڈ کہ یہ ایروژن بہت تیز ہو رہی ہے. تو ہمارے ایک امریکن کنسلٹنٹ نے بڑا جذباتی ہو کے کہا کہ یو تھنک سندھ از بینگ تھریٹنڈ بائی سی واٹر انٹروژن، نیکسٹ از پنجاب. یہ میرے امریکن کنسلٹنٹس کے ورڈز ہیں. وہ کہتے ہیں یو تھنک سی واٹر از انٹروڈنگ ان سندھ، نیکسٹ از پنجاب، سو یو ہیو ٹو فکس اٹ ناؤ. تو ہم نے ابھی اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. پہلی چیز کہ اگلے فلڈ سیزن سے پہلے ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریٹائزیشن آف واٹر کی. ڈیموکریٹائزیشن آف واٹر کیا ہے کہ میں جب چاہوں جتنا چاہوں جس کوالٹی کا چاہوں جس وقت چاہوں مجھے اتنا پانی مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کام نہیں کر رہا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے. یو نیڈ این الٹرنیٹ. پراپڈا نے آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری بیراج بنانے کا پروپوزل دے رہے ہیں. تو کیا ہم اس بیراج کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کو کوئی اسٹڈی کیا ہے نہیں کیا؟
سر یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جس کو یہ پتہ نہیں ڈیلٹا بیراج یا کچھ اس طرح کا انہوں نے نام دیا ہوا ہے. ہاں وہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس بیراج کے بارے میں جو لکھا گیا ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس بیراج کے بنتے ہی ڈاؤن اسٹریم کوٹری کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کسانوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا, سی واٹر انٹروژن ختم ہو جائے گی, باغ و بہار ہو جائے گی, مچھلیاں واپس آ جائیں گی. بھائی اتنا سمپل سا سلوشن تھا کہ آپ نے اتنی سی کنکریٹ پور کرنی تھی اور آپ کا پورا ڈیلٹا کہ ادھر سے لے کے کیا نام ہے آپ کا پورٹ قاسم سے لے کے تو سیر کریک تک آپ کا ڈیلٹا جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. اتنی سی آپ نے وال پور کرنی تھی. اور اگر آپ اس کو نقشے کے اوپر دیکھیں تو ٹو اسکیل اگر نقشہ اتنا ہے تو اس میں اتنی سی لائن وہ بنتی ہے. تو اتنا سا ہم نے ایک نقطہ لگانا تھا اور تو ہم کس چیز میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ اس ڈیلٹا بیراج کی جو کلابیں اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں, میں زیادہ دور نہیں جاتا. 2019 میں یہ اچھا ڈیلٹا بیراج بنتے ہوتے ہیں دنیا میں بنائے گئے ہیں, لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو سمجھ آ گئی اور وہ توڑ رہے ہیں, ایز ارلی ایز 2019 یہ آپ کو مل جائے گا گوگل کے اوپر. ایز ارلی ایز 2019 ڈینیوب کا ڈیلٹا وچ از شیئرڈ بٹوین یوکرائن اینڈ رومینیا, اس میں سے ایسے 9 یا 10 ڈیلٹا بیراج ریموو کیے گئے ہیں ان آرڈر ٹو ریسٹور ڈیلٹا. اور یہ یورپین یونین کا کیا انیشیٹو تھا, ری وائلڈنگ ریورس کو دوبارہ جنگلی حیات اور نیچر کے بیچ میں لے کے آنا. ری وائلڈنگ یورپ کے انیشیٹو کے تحت 9 اور 10 بیراجز فرام ڈینیوب ڈیلٹا ور ڈسمینٹلڈ. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ ڈیلٹا کی ہیلتھ میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو بالکل جو دنیا کی لکھی ہوئی سائنس ہے اس کے بالکل اپوزٹ کام کر کے تو یہ کرتے ہیں. پھر بات ہوئی اس کی انٹروژن کی اور وہ رپورٹوں کی اور اس کی کہ کتنا پانی جاتا ہے. جب جاتا ہے تو کہتے ہیں سمندر میں گر گیا, پھر جب نہیں جاتا تو کہتے ہیں کہ ڈیم بنا دو. اب اس پہ بھی ایک اسی طرح کی لکھوائی ہوئی رپورٹ ہے کسی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی, جس نے کہا کہ پتہ نہیں 8 کے 8.5 MF پانی اگر ڈیلٹا میں جاتا رہے تو سی واٹر انٹروژن رک جائے گی. 5000 MF کیوسک پانی چلتا رہے تو انٹروژن رک جائے گی. اور ٹوٹل پتہ نہیں 6 سالوں کے بعد 25 MF گزر جائے تو سب کچھ ہی زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو دس اسٹڈی ایوریج میرے خیال میں 8.5 بنتا ہے سال کا. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اسی رپورٹ کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے کرتے ساتھ اسی سانس میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ 20 ملین یا 30 ملین یا 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے, لہٰذا ہم مزید ڈیم بنا سکتے ہیں. اسی ایک ہی سانس میں یہ بات لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے سنا. تو میرا بڑا سمپل سا کویشچن ہوتا ہے کہ اگر 20-25 جانے سے ڈیلٹا ایروڈ ہو رہا ہے, سی واٹر انٹروژن ہو رہی ہے, تو 8 سے ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ مطلب باؤنڈری کنڈیشن پہ یہ چیزیں میچ نہیں کرتی. میں ہمیشہ دیکھیں یہ جب بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ آتی ہے نا تو میرا طریقہ بڑا سمپل ہے, اور یہ میرا نہیں, میں نے بھی کہیں سے سیکھا ہے, یہ سائنٹیفک کمیونٹی کا طریقہ ہے. سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں باؤنڈری کنڈیشنز کے اوپر جو بھی فارمولا ہے یا ہائپوتھسس ہے وہ باؤنڈری کنڈیشنز کو ایکسپلین کرتا ہے. باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ 20 سے 25 جو ہے سمندر میں جا رہا ہے پانی, یہ رپورٹ کہتی ہے 8 سے ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. سمپل. لاسٹ کوشچن سر, آپ نے ڈپ سسٹم کی بات کی ہے, جو بھی اریگیشن کی اریگیٹ کرنا ڈپ سسٹم کہہ رہے کہ پائپ لگائیں وہ کریں, یہ تو کافی عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ابھی تک اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوئی, یہ بتا سکتے؟ گڈ کویشچن. اچھا, میں نے بیسیکلی آئی نیور یوز دی ورڈ ڈرپ. ہاں, میں نے کہا ایفیشینٹ اریگیشن میتھڈس, اٹس کائنڈ آف ا ڈرپ لائک سسٹم. ہاں, لیکن اگین میں یہ ڈرپ کا ورڈ یوز ہی نہیں کرتا. میری اس کی بھی ایک وجہ ہے. میں ڈرپ کا ورڈ اس لیے یوز کرتا کیونکہ مجھے ڈرپ کی قباحتیں پتہ ہیں. جب میں ڈرپ کا ورڈ یوز کروں گا تو میرے سامنے اتنی بڑی لسٹ آ جائے گی کہ ڈرپ میں تو یہ مسئلہ, اور واقعی وہ مسائل ٹھیک ہیں. ہاں, نہیں وہ نہیں ہے نا, نہ ملتا جلتا ہے نہ وہ ہے. میں صرف اریگیشن ایفیشنسی کی بات کرتا ہوں, اور اریگیشن ایفیشنسی میں بھی بات یہ ہے کہ ڈفرنٹ اسٹروکس وتھ ڈفرنٹ فورکس. آرچڈس کے بیچ میں اگر آپ ڈرپ لگائیں گے تو اٹ وڈ
گو ایئر راؤنڈ. آپ ڈرپ سسٹم کے اوپر گندم نہیں لگا سکتے. ڈرپ سسٹم پہ کاٹن لگانے کے بے شمار فیلڈ ایکسپیریمنٹس پاکستان میں ہو چکے ہیں. ڈرپ سسٹم کے اوپر لوگوں نے کارن لگانے کی بھی کوشش کی ہے, فیل ہوئے ہیں, فارمر نے ریجیکٹ کیا. فارمر ہر وہ چیز آپ کی ریجیکٹ کرے گا جو کاسمیٹک ہے اور جو کام نہیں کرتی, اور ہر وہ چیز ایکسیپٹ کرے گا جو کاسمیٹک نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے. تو اس لیے میں ایفیشینٹ اریگیشن ٹیکنالوجیز کی بات ضرور کرتا ہوں, لیکن لیٹ دا فارمر ڈیسائیڈ کہ اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. لیٹ دا فارمر ڈیسائیڈ. وہ گراؤنڈ کا بندہ ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا بیسٹ ہے. میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس کو ماحول کا پتہ ہے, اس کو اپنی کراپس کی پتہ ہے, اس کو کراپ واٹر ریکوائرمنٹ پتہ ہے. میں صرف اتنا ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ یار یہ میں نے ٹوٹی لگا دی ہے, جتنا پانی چاہیے کھول کے لے لو, اس کا بل دینا ہے. ریممبر دیٹ, بل دینا ہے اس کا. آپ جب واپڈا سے بجلی لیتے ہیں, حکومت پرووائڈ کرتی ہے, بل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دے تو کنیکشن کٹ جاتا ہے. آپ موبائل فون پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں, کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے پیکج آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں, جس دن بل نہیں دیتے وہ کٹ جاتا ہے. آپ کو چاہیے تو آپ پے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کے شدید مخالف ہیں کہ ایک سروس پرووائڈر آپ کو مفت سروس دے. جو چاہتا ہے کہ یار یہ فارمر تو بیچارے بہت غریب ہیں, ان کو تو مفتی ملنا چاہیے, تو جو کہتا ہے کہ بہت غریب ہیں بھئی آپ پیسے دے دو. میں کہتا ہوں کہ یار میرا وہ کام کرنے والا, اس کا بیٹا جو ہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, باپ کے پاس پیکج نہیں ہے, اس کو تو پیکج انٹرنیٹ کمپنی کو مفت دینا چاہیے. کبھی بھی مفت نہیں ملے گا اس کو. میں اپنی جیب سے اس کا انٹرنیٹ پیکج پے کر دوں کیونکہ میں اس کے لیے بہت بڑا ہمدرد ہوں, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن کمپنی اس کو اس کی سروس کے پیسے چارج کرے گی, اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. یہ سوشلی اور اکنامکلی سسٹینیبل نہیں ہوگا.